بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران۔ اللہ پاک قبول فرمائے اس سورت کو، پچھلی سورت کو بھی قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، جس کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے ان کے والد کا نام ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان، یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا پورا خاندان۔ اس سورت کی آیات 3 سے لے کے 33 تک اسی خاندان کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے، یعنی عمران کا خاندان۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار نے انہیں بہت تکلیفیں دی، مشکلات پیش آئیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح دی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے دوبارہ حملہ کیا مدینہ منورہ پر، اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پر ناکامی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر فتح دی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اسی صورت میں آ رہا ہے، اس وجہ سے پھر اس میں ایک مین جو بات ہے، اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا۔ وہاں پر عیسائیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، ان میں سے بڑے بڑے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا۔ اس کا آدھا حصہ پوری سورت کا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے۔ قرآن کی ہر آیت میں اس رکوع نمبر 1 کا خلاصہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا لفظ ہی حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر جو اللہ کی تعریف کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، یہ بہت علمی بحث ہے، ہم یہاں پہ اس کو نہیں چھیڑیں گے، کہ متشابہات بہت ساری ہیں یہاں پر، تو ہم صرف ترجمہ پڑھ کر آگے جو جو بات ہمارے کام کی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، مختصر تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے کوئی معنی ہمیں نہیں معلوم سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے کچھ خزانے ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو سدا زندہ رہے گا، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ الحی القیوم، جو سدا زندہ رہے گا اور پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اللہ هو الحی القیوم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف حی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ناموں سے اللہ کو اگر ان اسم اعظم سے پکارا جائے نا تو انسان کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میں اللہ ڈائریکٹ ہمیں آنسر کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی، سن لی، عمل میں لے آئیں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ اسم اعظم ہے، حی القیوم جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے، اس سے دعا کی جائے تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی اتاری ہے۔ یعنی پچھلی کتابیں بھی اللہ کی تھیں، اگلی کتابیں یہ جو آخری قرآن پاک ہے یہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ ساری کتابیں ان پر بھی ایمان رکھنا مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔
جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، یعنی کتابیں، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا یعنی حکومت کا، اللہ ایک اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ جو بھی برائی کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ بیٹھے رہو گے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، چاہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ فرقان استعمال کیا، یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے، لیکن دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آیا ہوا ہے نا من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اس کے معنی بتائے جا رہے ہیں یہاں پر۔ هو الذی یصور ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقین رکھو، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، نہ کہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر اللہ وہی نعمتیں ہمارے اوپر دہرا رہے ہیں کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی وہی مالک ہے۔ اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جیسے چاہتا ہوں پیٹ میں بھی بچے کو بناتا ہوں، اس کو میں دنیا میں لانے کی وجہ ہی میرا ارادہ ہے۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا بار بار کہ باجی ہم اتنے مہینے کا گرا دیں تو گناہ نہیں ہے، اتنے مہینے کا ابارشن کرا دیں تو گناہ نہیں ہے، جب نطفہ آپ کے پیٹ میں ٹھہر گیا وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو گراتے ہیں ابارشن کرواتے ہیں تو سمجھے ہم نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور ہم نے اللہ کے ساتھ شروع کر دیا یہ معاملہ کہ تیرا ارادہ تھا میں نے ختم کر دیا، تیرا ارادہ تھا۔ پھر اللہ پھر ہمارے معاملوں کو کیسے چلاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنی پیدائش کے مراحل پر ہی غور کر لے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، اس مرحلے کو دیکھ کے تو ہم عورتوں کو زیادہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی پہ کھیل کے دیکھ لیں، ہم ایک بچہ دنیا میں لاتے ہیں لیکن پھر بھی غیبتوں میں، پریشانیوں میں اور ان ٹینشنوں میں ہم ہی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تقوی والی بھی ہے، لیکن اپنے زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ دیکھی گئیں۔ اور کس طرح اس کی صورت اللہ بناتے ہیں کہ اربوں انسانوں میں سے ایک کا بچہ دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں 2 آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے کہ سب کچھ اللہ کہہ رہے ہیں میری ہی قدرت میں ہے، میری ہی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ نے پہلو کھولا ہے کہ اپنے اوپر ہی توجہ کر لو کہ میں تمہیں کیسے بناؤں گا، کیسے بناتا ہوں۔ کروڑوں انسانوں میں تمہارا ناک الگ ہے، تمہاری آنکھ الگ ہے، اور آپ دیکھیں تھم کا جو امپریشن ہے ہمارا، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیو میٹرک ہو رہا ہے، بائیو میٹرک اربوں خربوں میں سے اللہ نے ایک انگوٹھے کی لائنیں ہی الگ 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 سب کی بنی ہوئی ہیں۔ کون ہے یہ بنانے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے سوا صرف میں ہی ہوں جو تمہیں یہاں، اور پانی میں انسان مر جاتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہی پانی میں، اس کا وہاں پانی ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب بچہ خطرے میں ہے، اب بچہ خطرے میں ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے نظام میں چلاتا ہوں، میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں حقیقت کو بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آگے جو وفد آیا اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کیسے وہ وفد آیا تھا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، ہمیں اس کی بحث میں نہیں پڑنا۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی جن کے دلوں میں ہے ہی فتنہ، جو سوال ہی الٹا کرتے ہیں، ٹیڑھا پن ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، کھلی جو آیتیں ہیں ان پہ نہیں جا رہے۔ جو آیتیں متشابہ ہیں کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جب کسی کو بلایا، جیسے حضرت عیسیٰ کو بلایا، حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ، حضرت موسیٰ کو، ان کی قوم کو، ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ کہ اللہ سامنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اللہ کی شکل کیسی، اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ کے ہاتھ کیسے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان متشابہات سے ہٹ کر میری کھلی آیتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر تم زیادہ عمل کرو تو زیادہ صحیح ہے۔ وہ ان متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں۔ جیسے اب یہ انجینئر مرزا آیا ہوا ہے نا یوٹیوب پہ بہت زیادہ، تو اس نے یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا ایسی ہی آیات اٹھا کے، ایسی ہی چھوٹی آیتیں اٹھائی ہیں۔ ایک آیت اٹھاتا ہے، کوڈ کرتا ہے، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ نہیں بتاتا، تفسیر میں نہیں جاتا، ترجمے میں نہیں جاتا، صرف اس حصے کا معنی بتا کے کہتا ہے پھر بتاؤ اللہ نے کہاں کہا، پھر بتاؤ اللہ نے یہ کہاں کہا، وہ کہاں کہا۔ اس نے ایک تباہی یوتھ میں مچائی ہوئی ہے۔ وہ یوتھ اتنی مرتد ہو چکی ہے کہ اپنے دین سے ہی آگے پھرتے جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سب سے پہلے الف لام میم کا میں نے بتایا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا، بس اس کو سنو، اس کو پوچھو، یہ والی آیت کا ترجمہ پڑھو تو ہم اسی کا پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں اللہ نے حروف مقطعات کے ترجمے میں ہی یہی لکھوایا کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، تو ہم اس میں نہیں پڑھے، ہم بس اس کی فضیلت میں آ گئے کہ اس کو پڑھ کے گھر سے جایا جائے تو روزی میں برکت ہے، اس کو پڑھ کے کوئی کام کرنے جایا جائے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ کام ہوتا ہے، بس یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور اس پر اللہ کہہ رہا وہی علم کرے گا جس کا علم پختہ ہوگا، جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی ہی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ وہی بات دہرا رہے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے آگے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں پر ہے بہت خوبصورت پیاری دعا، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کون سے لوگ؟ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئیں کہ جو معنی اللہ نے ہمیں بتا دیے اسی پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں، ہم جا کے متشابہات کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، کیوں پھر اللہ نے جب پورے قرآن کے معنی بتائے تو مقطعات کے کیوں نہیں بتائے، حروف مقطعات کے بھی بتا دیتے، ہم نہیں پڑھتے اس بحث میں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی ہم تیرے کہنے پر ایمان لے آئے ہیں، تیرا حرف تیرا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ وہ دعا پھر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو یہ ہدایت دے دی ہے نا، ہمیں صبر دے دیا ہے، ہمارے منہ سے کوئی سوال نہیں نکالا، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا،
हमारे दिलों में कोई शक शुबा कोई गुंजाइश भी ना पैदा करना कि थोड़ा सा हमारा दिल टेढ़ा हो जाए। अल्लाह से वो पनाह मांग रहे हैं इस चीज़ से कि अल्लाह ऐसे ना करना हमारे साथ कि इतनी हिदायत के बाद कि हमें जो अजर मिलने लगा है वो शैतान सवाल और लॉजिक्स और ये मांग मांग के उसी को ख़त्म कर दे। फिर कह रहे हैं और ख़ास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। क्या है? मिल्लदुन का रहमा, वहब लना मिल्लदुन का रहमा, हमें अपने पास से ख़ास रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जो बेइंतहा बख्शिश करने वाली है। बेइंतहा बख्शिश। और वह हकीकत है जितना हम कर रहे हैं, सगी माँओं के भी दिल अगर एक बेटे से सख्त हो जाए ना कि कोई बात उसकी ऐसी लग जाए बुरी, तो वो माँ हजार कोशिश के बावजूद भी अपने दिल से वो बात नहीं निकाल सकती। माफ़ कर देती है क्योंकि ममता है, लेकिन वो बात नहीं निकलती उसके दिल से कि फ़लाने मौके पर इसने मुझे यूं कहा था। अल्लाह कह रहा है सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ जो इंतहाई बख्शिश करने वाला हूँ। मैं पिछला कोई याद ही नहीं करता। जब कोई बंदा मेरी तरफ आता है मैं पिछला कुछ भी उसका याद नहीं करता हूँ। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह, हमारे परवरदिगार तू तमाम इंसानों को एक ऐसे दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं है। ला रैब फीह, जिसके आने में कोई शक नहीं है। इन द डे ऑफ जजमेंट हम सब ने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। जो आज ये भी कह रहे हैं ना कि देखी जाएगी भाई जब आखिरत आएगी, देख लेंगे आखिरत को। मजाक में भी ये कह देना कि चलो कुछ दिन हम आग में रहेंगे, बच्चियों से हमारा ताल्लुक पड़ता रहता है ये दीन के मामले में, तो वो मजाक में अपनी बहनों को जो लग गई हैं दीन पे, माएँ बहनें, उनको कहती हैं चलो तुम ही ने कहा है ना कि मोमिन आखिर जन्नत में ही जाएगा, कुछ दिन जहन्नुम में रह लें तो क्या है। तो ये मजाक में भी हमें नहीं कहना है। उस दिन जिस दिन हमें जमा होना है, हमें लग पता जाएगा कि हमने क्या क्या जुमले बोले हैं। बेशक अल्लाह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द तदऊ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा रुकू शुरू कर रहे हैं, जिस दूसरे रुकू में सबसे पहले अल्लाह पाक बता रहे हैं आखिरत की नेमतें अबदी हैं, यानी हमेशा रहने वाली हैं और बहुत ही आला है। उनको दुनिया के ऊपर तरजीह हासिल है। दुनिया को उनके ऊपर तरजीह नहीं हासिल कि जो मेरी मर्ज़ी में करूँगा, उनको दुनिया के ऊपर तरजीह हासिल है आखिरत की नेमतों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। ए हमारे हकीकत ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में इनकी दौलत इनके कुछ काम नहीं आएगी और ना इनकी औलाद, और वही लोग हैं जो आग का ईंधन बनकर रहेंगे। अल्लाह को काफरों पर यहाँ गुस्सा है कि मेरा दीन छोड़कर कुफ्र अपना लिया इनके सामने, हालांकि खुली किताबें आ चुकी हैं। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। इनका हाल फ़िरऔन और इनसे पहले के लोगों के मामले जैसा है। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, चुनाचे अल्लाह ने उनको इनके गुनाहों की वजह से पकड़ में ले लिया और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह पाक कह रहे मेरा अजाब बड़ा सख्त है, तुम उसे झेल नहीं सकते। कर तो रहे हो तुम, लेकिन झेल नहीं सकते जो अमाल कर रहे हो उनका बदला।
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو اے نبی کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس دنیا میں کافروں کو مغلوب ہونے کی پیش گوئی بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت میں مغلوب ہونے کی بھی، کہ دونوں طرح سے اللہ پاک انہیں کیا کرنے والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے اس سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پیچھے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے۔ اب اس کی ایک مثال دینے کی غرض سے جنگ بدر کی طرف یہاں پر اس والی آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے، جس میں کافروں کا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ 1000 لوگ تھے کافروں کے، اور مسلمانوں کی کل تعداد 313۔ کتنے واقعوں میں ہم نے پڑھا، کتنی نظموں میں پڑھا کہ وہ 313 بہت تھے، وہ 313 بہت تھے جو بدر والے تھے، کہ اتنا بڑا لشکر، لیکن کیا تھا، کفار کے اندر ایک خوف تھا۔ کافر کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ اب اللہ یہاں پہ حقیقت کھول رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ڈالی ہے۔ یہ بھی یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے نہیں ہے، دنیا کی محبت جو چیزوں کی ہے یہ اللہ نے ہمارے اندر فیڈ کی ہے، اس سے بچ بچ کر جنت تک جانا ہے، جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے یعنی بہترین نسل کے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب اللہ نے ہی ہمارے اندر خواہشیں ڈالی ہیں۔ پر اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے کیا؟ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے، کہ اس کو اللہ نے بنانا ہے آخرت کو۔ دنیا کی تو اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ دنیا تمہاری میرے ذمہ ہے، وہ اللہ کے ذمہ، ہمیں ٹینشن اسی کی ہے۔ آخرت اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں کس کو دوں گا کس کو نہیں، بتا دیا بس کھلا کھلا کہ جو اعمال کر کے آئے گا، اور اعمال بھی زیادہ نہیں، اچھے اعمال کر کے آئے گا اس کو دوں گا۔ ڈھیر لگا کر آ جائے اور میرے نزدیک قبول ہی نہ ہو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آخرت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ واللہ بصیر بالعباد۔ قل اُنبئکم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں؟ کس چیزوں سے بہتر ہے؟ اولاد، مال اور یہ چاندی، سونا، گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، بزنس، ان سب سے بہتر کہا کہ میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دیجئے
کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے، تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کا ڈر جن کے دلوں کے اندر ہے، کوئی بھی معاملہ آئے، بچے کی شادی ہو، بچے کسی کی فوتگی ہو، کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز، ہر چیز میں اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہے۔ اب اللہ بشارتیں دے رہے ہیں، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغ ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں بھی ان کو وہاں عطا ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی، سب سے بڑا انعام کہ اللہ کی رضا ہمیں وہاں مل جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ وہاں پر، یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر بندے کو ایک ایک کو اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ زیادہ ہیں تو میں ایک کو چھوڑ دوں گا، میری نظر سب کے اوپر ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب نیک لوگوں کی یہاں پہ دعائیں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اقرار کر رہے ہیں یا اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اب ایمان لے آئے تو یا اللہ انعام کر دے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے تو، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو خوشخبری دے دی، دیکھیں صبر کرنے والوں کو، سچے لوگوں کو، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، سچ کی بات کرنے والے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، والقانتین عبادت گزار ہے، والمنفقین اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاں کوئی بندہ ان کو مدد والا نظر آ جائے اس کی مدد کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے اوقات میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پوری رات جو ہے فلموں میں ڈراموں میں گزار دیتے ہیں، یہ میں تو کراچی میں دیکھ ہی یہ رہی ہوں، جب سے آئے ہیں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی رات کو ہی کھل رہا ہے پورا کراچی، سارا دن روٹی کو ترستے رہو، ایک ایل بلاک کو آپ دیکھ لیں پوری رات کھلا رہتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا، پوری رات کھلا رہے گا، کیونکہ کاروباری کراچی والوں کی آنکھیں ہی رات کو کھلتی ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، بھائی یہ وہ لوگ ہیں میرے نیک بندے جو سحری کے ٹائم مجھے یاد کرتے ہیں، بیکاز اللہ نوک اور ڈورز ان تہجد، اللہ پاک تہجد کے ٹائم پہ ہمارے دروازوں پہ، حدیث قدسی ہے کہ میں آسمان دنیا پر آتا ہوں اور آ کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور آ کر اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، چاہے وہ صحت مانگے، چاہے وہ عافیت مانگے، چاہے وہ دولت مانگے، وہ کامیابی مانگے، وہ کچھ بھی مانگے گا تو میں اسے دوں گا۔ اللہ آ کے جب کہہ رہا ہے تو یقیناً اللہ کا ہمیں دینے کا ارادہ ہے، تبھی جو کوئی پوچھتا ہے نا، ورنہ ایسے کب ہوا کہ کوئی کسی کے دروازے پہ آئے آپ کو یہ چیز چاہیے اور اس کے پاس وہ چیز ہی نہ ہو، ہیں؟ اللہ ہمارے دروازے پہ سحری کے ٹائم پہ آتے ہیں جو تہجد کا اصل ٹائم ہے، اور میں نے 1000 دفعہ بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ یہ جو اب علماء کہہ رہے ہیں جو ہماری روٹینز ہیں لوگوں کی راتوں کی، کہ پوری رات جاگنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر عشاء کی نماز مکمل پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ 2 بجے تک 12 بجے تک بھی جاگتے، کیونکہ عشاء کے بعد تو مسلمانوں کا دن تو ختم ہو جاتا ہے نا، اگر وہ 12 بجے تک بھی جاگتے ہیں تو وہ تہجد کے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں، افضل یہ ہے کہ سو کر اٹھے، لیکن جو جاگتے ہی بیچارے لیٹ تک ہیں، ان کو بیچارے اس لیے کہا جا رہا ان کی روٹین ہی یہ بن چکی ہے،
تو وہ تہجد کی رکعت پڑھ کر سوئیں 2 رکعت، تو اللہ ان کو تہجد کا ہی ثواب دیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو بیماری کی وجہ سے نہیں سو پاتے، اٹھ نہیں پاتے، سونے کی ترتیب الگ ہو جاتی ہے، جاگنے کی کچھ دوائیوں کی وجہ سے، میڈیسن سے، اور کچھ کی ویسے ہی عمر کا تقاضا یا ویسے ہی شہر چینج ہو، ملک چینج ہو، تو وہ بھی اگر پڑھ کر سو رہے ہیں تہجد کی رکعت تو اللہ ان کو بھی وہی اجر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہاں پر تھے ہم لوگ؟ ابھی رہ گئی تھوڑی سی۔ ہاں جی، شہید اللہ، یہ کل پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل ایمان نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے خود گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس گواہی میں شامل ہوئے فرشتے اور ایمان والے، انہوں نے بھی گواہی دی، اہل علم نے بھی دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جو سب کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین اوپر آ جائے، ہمارے فرقہ اوپر آ جائے، ہمارے فرقے کی بول بالا ہو جائے، ہمارے بابا جی کو پتہ چل جائے، ہماری مسجد کا بول بالا ہو جائے، مدرسے کا، یا میرے ہی نام لیا جائے کہ میں بہت اچھی تقریریں، بہت اچھا پڑھنا، یہ وہ، اللہ کہہ رہا ہے دین تو صرف میرا ہی ہے، سسٹم میرا ہی چلے گا۔ سسٹم آف لائف از اسلام، کے اسلام آپ کی زندگیوں کے اوپر جو سسٹم چلے گا نا وہ ہوگا اسلام کا، وہ کوئی میرے نزدیک سسٹم نہیں ہے۔ صرف چند رسموں کا نام اسلام نہیں ہے کہ عید پہ ہم نے عید کی نماز پڑھ لی، جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھ لی، یا قربانی کر لی، یا ہم نے کچھ رسمیں پال رکھی ہیں ان رسموں کو اپنا لیا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ ہم دین کو قائم کریں اور اللہ کے جو حکم ہیں ان پہ ہم سر جھکا لیں، کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں بس اس کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض اپنی ضد کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ یہ پھر انہی کے بارے میں آ رہا ہے، یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ جاہل تھے یا ان کو ابھی اسلام آیا نہیں تھا یا کوئی نبی نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ راستہ ضد کی وجہ سے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اونچی قوم کے ہیں، ہم نہیں یہ راستہ اپنائیں گے، اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو تم کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے کی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے اپنا منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم صرف پیغام پہنچانے والے ہو، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔